السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم بات کریں گے پارلیمانی حکومت نظام کے بارے میں۔ ہم اس کے اصولوں، فوائد اور نقصانات پر تفصیل سے بات کریں گے۔ تو آئیں شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ پارلیمانی نظام حکومت کیا ہوتا ہے۔ پارلیمانی نظام حکومت ایک ایسا نظام ہے جس میں انتظامیہ ایگزیکٹو اپنی قانونی حیثیت مقننہ یعنی کہ پارلیمنٹ سے حاصل کرتی ہے۔ اس نظام میں حکومت کا سربراہ وزیر اعظم ہوتا ہے جسے پارلیمنٹ منتخب کرتی ہے۔ اس میں ایگزیکٹو اور مقننہ کے درمیان گہرے تعلق ہوتا ہے۔ اب پارلیمانی نظام کے کچھ خصوصیات کا بھی ذکر کر لیا جائے۔ نمبر 1، دوہری قیادت۔ دوہری قیادت سے مراد ریاست کے سربراہ عام طور پر صدر یا بادشاہ اور حکومت کے سربراہ وزیر اعظم کے عہدے الگ الگ ہوتے ہیں۔ اجتماعی ذمہ داری۔ پوری کابینہ وزیر اعظم سمیت پارلیمنٹ کے سامنے اجتماعی طور پر جواب دہ ہوتی ہے، یعنی کہ انہیں پارلیمنٹ کے سامنے جواب دینا ان کے لیے لازم ہوتا ہے۔ نمبر 3، اکثریتی حکمرانی۔ حکومت ان جماعتوں یا اتحادوں سے بنتی ہے جو پارلیمنٹ میں اکثریت رکھتے ہیں، یعنی کہ پاکستان کے نظام میں ایسا ہے کہ جس کے پاس 2/3 میجورٹی ہوگی وہ اپنی حکومت بنائے گی، اگر ان کے پاس نہیں ہے وہ کسی دوسری جماعت کے ساتھ مل کر حکومت بنا سکتی ہے۔ نمبر 4، لچکدار حکومت۔ وزیر اعظم اور کابینہ کو پارلیمنٹ کی عدم اعتماد کی تحریک سے ہٹایا جا سکتا ہے، اور اس کا ہم نے 2022 میں بھی دیکھا تھا کہ وزیر اعظم کو عدم اعتماد کے ذریعے ہٹایا گیا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2022 میں عمران خان صاحب کو عدم اعتماد کے ذریعے ہٹایا گیا تھا، اور اس سے پہلے بھی عدم اعتماد کی تحریکیں آ چکے ہیں لیکن وہ کامیاب نہیں سکی۔ بینظیر بھٹو صاحبہ کے دور میں بھی ایسا واقعہ پیش آیا تھا لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئی تھی، لیکن عمران خان صاحب کے دور میں یہ عدم اعتماد اس طرح ابھی اس کی کچھ خصوصیات کا ذکر کیا ہے، اس طرح پارلیمانی نظام کے کچھ فوائد بھی ہیں۔ نمبر 1، لچکدار نظام۔ وزیر اعظم کو پارلیمنٹ کی عدم اعتماد کی تحریک سے ہٹایا جا سکتا ہے جس کی قیادت میں جلدی تبدیلی ممکن ہوتی ہے۔ ایگزیکٹو اور مقننہ کے درمیان قریبی تعلقات۔ اس سے حکومت کی شاخوں کے درمیان بہتر ہم آہنگی اور تنازعات میں کمی آتی ہے۔ آمرانہ حکمرانی کا ادراک۔ چونکہ ایگزیکٹو کو مقننہ کی حمایت حاصل ہوتی ہے، اس سے آمرانہ حکمران کے امکانات کم ہوتے ہیں۔ قانون سازی میں مؤثر نظام۔ اکثریتی جماعت حکومت میں ہونے کی وجہ سے قانون اور پالیسیوں کو منظور کرنا آسان ہوتا ہے۔ ناظرین، یہاں پر پارلیمنٹ کے کچھ فوائد بھی ہیں اور اب کچھ نقصانات کے بارے میں بھی ذکر کیا جائے۔ غیر استحکام۔ اگر کوئی ایک جماعت اکثریت حاصل نہ کرے تو اتحاد کی حکومت بن سکتی ہے جو غیر استحکام اور حکومت کی بار بار تبدیلی کا سبب بن سکتی ہے۔ نمبر 2، کمزور ایگزیکٹو۔ وزیر اعظم پارلیمنٹ کی حمایت پر منحصر ہوتا ہے جس سے ایگزیکٹو کی طاقت کمزور ہو جاتی ہے۔ بار بار انتخابات۔ اگر حکومت ناکام ہو جائے تو انتخابات بار بار منعقد کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے جو مہنگے اور غیر مستحکم ثابت ہوتے ہیں۔ کردار کی الجھن۔ ریاست کے سربراہ اور حکومت کے سربراہ کے درمیان تفریق سے الجھن اور غیر مؤثر حکمرانی ہو سکتی ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ 1985 سے لے کر 1997 تک صدر کے پاس ایک اختیار ہوتا تھا جس سے وہ حکومت کو کبھی بھی ڈسمس کر سکتا تھا۔ اس کے اوپر بھی ہم جلدی ویڈیو بنائیں گے۔ اب کچھ ممالک کا ذکر کر لیا جائے جہاں پر پارلیمنٹ نظام رائج ہے۔ یونائٹڈ کنگڈم میں وزیر اعظم حکومت کے سربراہ ہوتا ہے اور بادشاہ ریاست کا سربراہ ہوتا ہے۔ انڈیا، وزیر اعظم حکومت کا سربراہ ہوتا ہے اور صدر ریاست کے علامتی سربراہ ہوتا ہے۔ کینیڈا، وزیر اعظم حکومت کی قیادت کرتے ہیں اور بادشاہ ریاست کی علامتی سربراہی ہوتے ہیں۔ آسٹریلیا، پارلیمانی
جمہوری نظام جس میں وزیر اعظم حکومت کے سربراہ ہوتے ہیں، اور اسی طرح پاکستان میں بھی وزیر اعظم حکومت کے سربراہ ہوتے ہیں اور صدر ریاست کے سربراہ ہوتے ہیں۔ اب ہم جانتے ہیں کہ پارلیمانی نظام اور صدارتی نظام میں فرق کیا ہے۔ پارلیمانی نظام ایگزیکٹو مقننہ کی حمایت پر منحصر ہوتا ہے، جبکہ صدارتی نظام صدر مقننہ سے آزاد ہوتا ہے اور اس کے پاس ایگزیکٹو اور علامتی دونوں طاقتیں ہوتی ہیں۔ بنیادی فرق اس میں کیا ہے؟ بنیادی فرق پارلیمانی نظام میں ایگزیکٹو کی مقننہ منتخب کرتا ہے، جبکہ صدارتی نظام میں صدر کو براہ راست عوام منتخب کرتی ہے۔ آخر کار پارلیمانی نظام ایک ایسا نظام حکومت ہے جس میں ایگزیکٹو مقننہ کے سامنے جوابدہ ہوتا ہے۔ یہ لچک اور استحکام فراہم کرتا ہے، لیکن کبھی کبھار اتحاد کی حکومت میں غیر استحکام کا سامنا ہوتا ہے۔ یونائیٹڈ کنگڈم، بھارت، پاکستان، کینیڈا جیسے ممالک نے پارلیمانی نظام کو اپنایا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ اور خدا حافظ۔